جی قاضی صاحب جی میں چوئی صاحب اسی پوائنٹ پہ رہوں گا اور بٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا اسی سوال کے ساتھ۔ ایک رائے بڑی اب راسخ اور پختہ ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کے کالے دھن پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، جو ان کی اصل طاقت ہے، جو یہ پچھلے 30-40 سال سے اکٹھا کرتے رہے ہیں، یہ اتنا رقم اتنے پیسہ موبلائز کرتے ہیں، تحریک تو یہ کبھی نہیں بنا سکیں گے، لوگ تو باہر نہیں نکلیں گے جتنے مرضی آپ کر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے انفلوئنس کرتے ہیں ٹرانسفرز کو اور پوسٹنگز کو، یہ ایک طرف۔ دوسری طرف بات بٹی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں، یہ جو ہے جی یہ پتہ لگتا ہے سرور صاحب کے آدمی ہیں، آئی جی صاحب جو ہیں وہ ان کو نہیں جانے دیں گے، یہ اس لڑائی میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنی واردات میں لگے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا نتیجہ نکلے گا بٹی صاحب؟ دیکھیں قاضی صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں صرف موجودہ حکومت احتساب کا سلسلہ بلا امتیاز تیز کر دے، اپوزیشن اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ان میں دم خم ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے اتنی کرپشن سے مال لوٹا ہوا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پنجابی جو کہندے نے نا چوئی صاحب ورگے صاحب علم لوگ جڑا پر نو ہوئی لال، ابھی تک یہ 2-3 جو کیس چل رہے ہیں سابقہ حکومت کے ہیں، جو الزامات پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر لگائے یا نون لیگ کے دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئے، عمران خان صاحب نے موجودہ حکومت نے تو ابھی یہ کیس نہیں ان پہ دائر کیا، ان کی جرت اس لیے بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسرا جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں گے، محترم نواز شریف صاحب ریسٹ ہوئے پھر دوبارہ ریسٹ ہوئے اور ایک بلی کی چیخ نہیں باہر آئی، انسان کی تو چھوڑ دیں، کسی ایک شہر میں ٹریفک نہیں جام ہو سکی، یہ مال روڈ نہیں جام کر سکے جہاں 5 تاجر جام کر دیتے ہیں۔ زرداری صاحب کے بارے میں جے اے ٹی نے میں وہ انکشافات کیے کہ شیطان بھی حیران رہ گیا کہ یہ فراڈ تو ہوا کیا بھی ہو رہا ہے بے نامی فلودے والوں کے پیسے میں، تو کتنا احتجاج ہوا، لیکن ابھی تک کیا نیب نے بلایا ان کو؟ آؤ بھائی، آپ پر یہ جے اے ٹی نے الزامات لگائے ہیں، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، آؤ آ کے قانون کی گرفت میں آؤ۔ جب قانون کمزور ہوتا ہے پھر مافیا مضبوط ہوتا ہے۔ جب تک یہ نیب اور قانونی ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے، یہ آپس کی لابی ہیں، ان میں آپس میں بھی گروپ ہیں، یہ چھوڑ دے، سیاستدانوں میں گروپ ہوتے ہیں۔ میں قاضی صاحب آپ کو خبر دینے چاہ رہا ہوں، خدا کی جتنی بیوروکریسی اور پولیس افسروں میں گروپنگ اس دفعہ ہوئی ہے میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ یہ نقصان کر رہے ہیں حکومت کے، یہ اپنی دشمنیاں حکومت کو شیلٹر بنا کے نکال رہے ہیں اور حکومت کو ڈیمیج کر رہے ہیں، ان تک حقائق ہی نہیں جانے دے رہے۔ چودھری غلام حسین صاحب ادھر بیٹھ کے بولتے ہیں، عمران خان کو جا کے بتائیں کہ کیا آپ نے میر جعفر رکھے ہوئے، ان سے بچائیں، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ جب اپنا راستہ قانون لے گا مافیا بھاگ جائے گا، مافیا قانون کی گرفت میں ہوگا۔ عمران چوئی صاحب مجھے ایک لائن بتائیں اور قاضی صاحب دونوں، موجودہ حکومت نے ماضی میں ہم سب کہتے رہے اربوں روپے لوٹا ہے، کتنے لوگوں کے خلاف نئے ریفرنس دائر کیے ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ ایک سنگل بتائیں۔ نہیں بٹی صاحب ہو تو یہ رہا ہے یہاں پہ کہ یہاں ان کی جن لابیوں کی طرف آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ لابیوں تو اپنے بندے لگوانے پہ لگی ہوئی ہیں۔ اب آپ جو لیوکریٹو پوسٹ پر وہی کام ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا کہ یہاں پہ میرا بندہ ہو، وہاں پہ میرا بندہ ہو، ہر جگہ پہ جو ہے وہ جو لوٹ کھسوٹ کا ایک نظام تھا۔ حمزہ شہباز بھی ان کو ای سی ایل سے نکال دیا، وہ چلے گئے جانے والے، وہ تو کئی دنوں سے نکل گئے ہیں۔ تو بٹی صاحب اگر دیکھیں نا، ایک اور بات ہے، اگر آپ یہاں پہ لوگوں کی ضمانتیں ہوں گی، چلیں ضمانت لینا جو ہے وہ کام عدالت کا ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان کے قوم کے اربوں روپے جس تفتیش پر خرچ ہوتے رہے، تو پھر ان کو اٹھا کے جو غلط الزام لگاتے ہیں جو ہمارے پیارے لیڈروں پر، اور جو اوپر جا کے بری ہو جاتے ہیں یا جن کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، تو پھر ان جو تفتیش کرنے والے ہیں ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور پھر زرداری صاحب کے خلاف کیوں کارروائی ہو اگر یہاں پہ لوگوں نے بچ جانا ہے پنجاب میں؟ تو پھر وہی بات ہوگی۔ نہیں سن لو، اور نواز شریف اور شہباز شریف اور جو حنیف عباسی وغیرہ کے بارے میں مریم نواز جو ہے وہ یعنی لڈو ونڈ دی کچہری وچوں نکلا تو پہلی پیشی یار نکلے، وہ کہہ رہی کہ انکل شہباز شریف کا تو ویسے ہی معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، میاں نواز شریف بھی رہا ہو رہے ہیں ضمانت پر، حنیف عباسی بھی ہو رہے ہیں، چچا عباسی، اور گلیاں ہو جن سنیاں۔